دیگر قائدین کرام، اسلام آباد کے عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے پرجوش، پرعزم، سربکف نوجوانوں اور قابل احترام میرے بزرگوں، میں پوری قوم کی طرف سے اہل اسلام آباد کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کا یہ عظیم جلسہ نہیں ہے، یہ یہ اسلام آباد کے لوگوں کا فیصلہ ہے۔ یہ 8 فروری سے قبل عوام کا ایک ریفرینڈم ہے۔ میں پاکستان کی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح 2022 اور 23 واپس نہیں آئے گا، اس طرح انشاءاللہ تعالی کرپشن اور ڈاکو راج واپس کبھی نہیں آئے گا۔ یہ لوگ جو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار امتحان میں فیل ہو گئے ہیں، اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہم امتحان دیں گے، ہم فرسٹ ڈویژن لیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے 76 سال ضائع کیے، انسان نے چاند پر قدم رکھا، لوگ مریخ کی طرف جا رہے ہیں، اور میرے شہر اسلام آباد کے لوگ اب بھی پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ بچے سرکاری سکول مانگ رہے ہیں، یہاں کے لوگ اسپتال مانگ رہے ہیں، کچی آبادیوں کے لوگ یہاں بنیادی انسانی حقوق مانگ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کو دنیا میں ایک تماشا بنایا۔ آج دنیا میں پاکستان کا شناختی کارڈ، پاکستان کا پاسپورٹ دنیا میں آخری 4 کمزور ترین پاسپورٹوں میں شامل ہے۔ آخر کیوں؟ آج پاکستان پر 80,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ آخر کیوں؟ جب اللہ نے ہمیں معدنیات سے نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، 1000 کلومیٹر سمندر ساحل سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے 60 سالوں میں ہمیں ایٹمی طاقت بنایا۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود آج کراچی سے لے کر چترال تک غربت ناچ رہی ہے، کروڑوں نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں ہمارے لاکھوں نوجوان پاکستان چھوڑ گئے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں نوجوان کشتیوں میں بیٹھ کر سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے 143 ممالک میں ہماری عدلیہ کا نمبر 129ویں درجے پر ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آج ہمارے تمام ادارے ناکامی سے دوچار ہے، نہ عدالتوں میں انصاف، نہ اسمبلی میں قانون سازی، نہ نیب احتساب کر سکتا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ جنات ذمہ دار ہے؟ کوئی باہر کی دنیا؟ میرے دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں، 1945 میں امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم استعمال کیے اور ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ ہو گیا، لیکن چند سال بعد جاپانی قوم دوبارہ کڑی ہو گئی، معاشی طاقت وہ قوم بن گئی، لیکن تمہاری اوپر دشمن کے ایٹم بموں سے بھی زیادہ خطرناک اژدہے مسلط ہے، جنہوں نے آپ کو چلنے نہیں دیا، جنہوں نے آپ کو بڑھنے نہیں دیا، جنہوں نے آپ کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا، جنہوں نے اس ملک کے مظلوموں کو انصاف نہیں دیا، جنہوں نے اس قوم کے مستقبل کو تباہ کیا۔ لوگوں، آج اسلام آباد کیا چاہتا ہے؟ پانی چاہتا ہے،
بچے تعلیم چاہتے ہیں، لوگ انصاف چاہتے ہیں، صفائی چاہتے ہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ تمہارے پانی کے راستے میں یہ کون سی یزیدی طاقت ہے جو راستے میں رکاوٹ ہے؟ تمہارے بچوں کے تعلیم کے راستے میں کون اندھیروں کے پیغمبر ہیں جو کڑے ہیں آپ کے بچے کو پڑھنے نہیں دیتا؟ یہ یہی لوگ ہیں جن کا نام پیپلز پارٹی ہے، جن کا نام مسلم لیگ ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو ہم اس جعلی شیر کو پنجرے میں بند کریں گے۔ 8 فروری کو یہ جعلی تیر ٹس ہو جائے گا، یہ چلنے والے تیر نہیں ہے۔ میرے لوگوں، یہ عدل، انصاف، اب انسان کی ضرورت ہے۔ اب خاندانوں کی بادشاہت ختم ہوا چاہتا ہے، اب قانون کی حکمرانی چاہیے۔ میرے لوگوں، میں اسلام آباد آیا ہوں، اسلام آباد میں قومی اسمبلی موجود ہے، اس کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ موجود ہے، لیکن وہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کلمہ تو لکھا گیا، لیکن اس ایوان کے اندر آپ لوگ ہیں جو ظالم جاگیرداروں کو بیچتے ہو، آپ لوگ ہیں جو کرپٹ سرمایہ داروں کو بیچتے ہو، آپ لوگ ہیں جو لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا کو بیچتے ہو۔ اس مقدس ایوان میں بیٹھ کر وہ پاکستانی قوم کے ترجمان نہیں، وہ امریکہ کی ایجنٹ بن جاتے ہیں، وہ IMF کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، وہ ٹرانسجنڈر جیسے گندا قوانین پاس کرواتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنی پراپرٹیز میں، اپنے بینکوں میں، اپنے شوگر ملز میں اضافہ تو کر لیتے ہیں، عوام کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں اس لیے باشعور اسلام آباد کے شہریوں سے، باضمیر اسلام آباد کے باسیوں سے اپیل کروں گا کہ میری لڑائی کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے، میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر میں پھر کہتا ہوں، میری لڑائی ظلم کے استحصال کے ساتھ ہے، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہے۔ اس نظام نے آپ کی PIA کو تباہ کیا اور روزانہ 25 کروڑ خسارے میں جاتا ہے، آپ کے ریلوے کو بھی تباہ کیا، روزانہ 14 کروڑ کا خسارہ دیتا ہے، آپ کے اسٹیل مل کو تباہ کیا، روزانہ 37 کروڑ کا خسارہ دیتا ہے۔ تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ 1 2 3 4 بار نہیں، 35 سال انہوں نے اس اسلام آباد پر حکومت کی، PIA کو ٹھیک نہیں کر سکے، ہمارا اعلیٰ PIA انہوں نے تباہ کیا، سٹیل مل کو نہیں چلا سکے، جو ریلوے انگریز نے دیا تھا، اور ریلوے کے پٹلی ایک طرف ملاکنڈ کے پہاڑوں تک انگریز نے پہنچائی، ژوب اور بنوں تک انگریز نے پہنچائی، آج وہاں کوئی پٹری نظر نہیں آ رہی ہے۔ انگریز نے تورخم تک ریلوے پہنچایا تھا، آج وہاں کوئی ریلوے ٹریک نہیں ہے۔ میرے لوگوں، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر پاکستان کے 2 کروڑ لوگ گھروں کے بغیر رہنے پر مجبور ہے، آپ گھر نہیں دے سکے، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، آج پاکستان میں 2 کروڑ 80 لاکھ تمہارے بچے تعلیم سے محروم ہے، آج پاکستان میں ہر 5واں پاکستانی موزر صحت پانی کی وجہ سے یرقان کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ تو پانی کا قطرہ نہیں دے سکے۔ حال یہ ہے کہ پاکستان میں 5 دریا بہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بہنوں، میرے بیٹیوں،
ان سیاستدانوں کی موجودگی میں ہمیں انڈیا سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہے جنہوں نے آپ کو بھی تباہ کیا، آپ کے آئندہ نسلوں کو بھی تباہ کیا، آپ کے مستقبل کو بھی اندھیروں کی طرف دھکیل دیا۔ میں آج پنڈی میں تھا، پنڈی میں ایک نالا ہے لئی کے نام سے، جب سے میں جوان ہوا ہوں اور کالج، یونیورسٹی، پھر جماعت اسلامی میں اتنا عرصہ میں نے گزارا ہے، یہی نالے لئی ہے۔ یہ حکومت ٹھیک نہیں کر سکی۔ آج پنڈی کے لوگ بھی رو رہے ہیں، اسلام آباد کے لوگ بھی رو رہے ہیں۔ میں اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ مل کر ان لوگوں کی سیاست کو اٹھا کر نالے لئی میں ڈبو دے جنہوں نے اس شہر کو تباہ کیا، جنہوں نے اس پاکستان کو بدنام کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے کاروبار کے مواقع ڈھونڈتے ہیں، یہ یہاں سے اٹھا کر باہر منتقل کرتے ہیں۔ میرے لوگوں، مجھے شرم آئی اس دن جب میں ایران گیا تھا، ایران کی حکومت کے نمائندوں نے مجھے توشہ میں وہاں لے گئے اور مجھے دکھایا کہ یہ قیمتی چیز ایوب خان لائے تھے، یہ قیمتی چیز ہمیں ضیاء الحق نے دیا، یہ ہمیں نواز شریف نے دیا، یہ شہباز شریف نے دیا۔ وہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ سراج بھائی، تمہارے ملک میں توشہ خانے محفوظ نہیں ہے۔ کس نے لوٹا؟ سب نے لوٹا۔ ترکی کے وزیر اعظم آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی، ان کے گلے میں ایک ہار، اس نے ایک یتیم بچی کو ڈونیٹ کیا۔ وزیر اعظم کو کہا کہ اس کو بیچ کر یتیم بچوں کو پڑھائیں۔ وہ جب واپس چلے گئے، آپ کے وزیر اعظم نے سوچا کہ میری بیوی سے زیادہ بڑی یتیم کون ہو سکتی ہے؟ ان کے بھی والد وفات پا گئے ہیں۔ کوئی موٹر لے گیا، کوئی کلاشن کوپ اٹھا کر لے گئے، کوئی گھڑی اٹھا کر لے گئے، کوئی قلم اٹھا کر لے گئے۔ یہ تمہارے حکمران ہے۔ پاناما لیکس میں ان کے نام موجود، پنڈورا پیپرز میں ان کے نام موجود۔ کرپشن کی کون سی بڑی داستان ہے جس میں تمہارے ان حکمرانوں کے نام شامل نہیں ہے؟ گزشتہ عرصے میں سندھ میں ایک وزیر کے گھر سے، چولا صاحب کے گھر سے 4 ارب برآمد کیے گئے۔ میرے لوگوں، یہ کرپشن زدہ نظام جس کے ہوتے ہوئے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، یہ نظام ہے۔ ایک سیکرٹری جس کا نام رئیسانی ہے، ان کے پانی کی ٹینکی میں 68 کروڑ برآمد کیے گئے۔ یہ کس کا پیسہ ہے؟ اسلام آباد کے لوگوں، میری بات سنو، میرا کوئی اور گھر نہیں ہے، ایک گھر ہے، وہ پاکستان میں ہے۔ میاں اسلم صاحب کا گھر پاکستان میں ہے۔ چونکہ ہمارا گھر ادھر ہے، ہمارے بچے ادھر پڑھتے ہیں، ہم نے جینا اور مرنا، اس لیے ہماری فطرت ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو خوبصورت بنائے۔ ان لوگوں کا ایک گھر دبئی میں، دوسرے کا گھر لندن میں، یہاں حکومت ملے تو اسلام آباد میں، حکومت نہ ملے تو لندن اور دبئی میں۔ انشاءاللہ 8 فروری کو عوام آپ کو دوبارہ دبئی کی طرف بھیجیں گے، دوسرے کو لندن کی طرف بھیجیں گے۔ یہ ملک پاکستان کا، یہ 25 کروڑ عوام کا، یہ تمہارا جاگیر نہیں ہے کہ 4 باری لے کر پھر کہتے ہیں کہ ایک اور باری مجھے دے دو۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عظیم ماؤں بہنوں، آج بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی کا ایک یونٹ 58 روپے پر
نہیں ملتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پیس کا معاہدہ جن لوگوں نے کیا 1994 میں، یہ دنیا کا واحد معاہدہ ہے کہ کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ آپ بجلی پیدا کرنے کی جتنی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم آپ کی بجلی استعمال کرے یا نہ کرے، اس کی اماؤنٹ، اس کی قیمت ہم آپ کو دیں گے، اور کن کے جیبوں سے؟ عوام کے جیبوں سے نکال کر دیں گے۔ آئی پی پیس کے معاہدے کرنے والوں، تم نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا اور ہنر کیا ہے؟ آئی ایم ایف سے قرضے لے کر نظام چلانا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، ہم آئی ایم ایف کو الوداع کہیں گے۔ الوداع کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے لوگوں؟ سہاروں پہ بسوں کے ترجمانوں کا ترازو ظلم کی شاہی سے ٹکرانے کا ہے اعلان، ٹکرانے کا ہے اعلان۔ آج کیا کہتا ہے آئی ایم ایف؟ کہتا ہے پی آئی اے کو بیچو، ریلوے کو بیچو، اسٹیل مل کو بیچو، آخر میں جا کر کہتے ہیں ایئرپورٹس کو بیچو، اور آگے جا کر آئی ایم ایف کا مطالبہ یہی ہوگا کہ اپنی ایٹمی صلاحیت ہمارے والے کر لو۔ تو کیا آپ اپنی ایٹمی صلاحیت ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی قومی غیرت اور احساسوں کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بدل سکتے ہیں دیکھ لیا آئی ایم ایف کا زور، میری بجلی بند کر دی۔ میری بات سنیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ 8 فروری کو قوم ہمارا ساتھ دے، ہم پاکستان کو کرپشن سے پاک کر سکتے ہیں۔ تو کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو کہ یہ نہیں چاہتے ہو؟ آج شہباز شریف نے زبردست بیان دیا، فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے میں کرپشن 117 درجہ تھی، اور پی ٹی آئی نے بڑھا کر 143 تک پہنچایا۔ تو ان کے درمیان کرپشن میں مقابلہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا قرضہ انہوں نے آئی ایم ایف سے لیا ہے، آپ ساتھ دے تو ہم ان کی جائیدادیں بیچ کر وہ قرضہ ادا کریں گے اور باقی نہیں لیں گے۔ میں نے تو نہیں لیا ہے قرضہ، آپ نے لیا ہے قرضہ؟ میاں اسلم نے لیا ہے، کاشف چودھری نے لیا ہے، انجینئر طاہر نے لیا ہے، کس نے لیا ہے؟ زرداری نے لیا ہے، شہباز شریف نے لیا ہے، نواز شریف نے لیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں شیر کی کال اتار کر یہ قرض ادا کروں گا۔ یہ سیاست ہے تمہاری، یہ تمہاری سوچ ہے۔ پارٹیاں پہلے بنتی ہیں، نظریات بعد میں ایجاد ہوتے ہیں۔ الیکشن مہم بھی شروع کرتے ہیں، منشور بعد میں بناتے ہیں۔ میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے اور اعلان کیا کہ میں ڈاڈر کو پکڑ کر زمین پر ان کا ناک رگڑوں گا، ڈار کے آنے کے بعد پاکستانی روپیہ کاغذ بن گیا، افغانی ہم سے بہتر، بنگلہ دیش کا ٹکا بہتر ہوا، سری لنکا بھوٹان کا روپیہ بہتر ہوا، اور ڈار صاحب نے ڈالر کو آسمان پر پہنچایا اور کہا آئی ایم ایف کا دباؤ ہے۔
جب آپ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے پھر 25 کروڑ غیرت مند عوام کی ترجمانی نہ کرو. ہم بات کر سکتے IMF سے, ہم بات کر سکتے ہیں ورلڈ بینک سے. میں فائنانس منسٹر رہا ہوں خیبر پختونخوا کا. میں آیا تھا, میری صوبے پر بہت قرضہ تھا, لیکن 2 سال کے مینجمنٹ, فائنانشل مینجمنٹ کے نتیجے میں, فنڈ یوٹیلائزیشن کے نتیجے میں, غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرنے کے نتیجے میں, کرپشن کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں نے خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. اور آج اسلام آباد میں اللہ اور عوام کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس پاکستان کو ہم قرض فری صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, قرض فری پاکستان بنائیں گے. میرے 30,000 میرے اوورسیز پاکستانی ہمیں 30 ارب ڈالر بیچتے ہیں. میرے ساتھ اوورسیز نے بات کی کہ اگر ہمارے پراپرٹی کو پروٹیکشن ہو, میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو گوادر سے لے کر موٹر وے تک ہر پروجیکٹ میں شریک کریں گے. باہر کی کمپنیوں کی بجائے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے سرمایہ کو ادھر لگائیں گے. انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر آپ نے ہمیں سیکیورٹی اور شفاف مالیاتی نظام دیا, ہم 30 ارب ڈالر کی بجائے 50 ارب ڈالر بھی پاکستان بیچ سکتے ہیں. ان حکمرانوں نے 6 ارب ڈالر کے لیے آپ کو خوار کیا. 6 ارب ڈالر کے لیے یہ لوگ IMF کے چوکٹ پر سجدریز ہو گئے. IMF نے افریقہ کو تباہ کیا. IMF پر جس نے اعتماد کیا ہے ان کی سورنٹی ختم ہو گئی ہے. اس لیے اس معاشی نظام کو بدلنا ہے اور سودی نظام کو ختم کر کے غیر سودی نظام نافذ کرنا ہے. میرے لوگوں, انشاءاللہ ہم عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نظام نافذ کریں گے. آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, آپ باشعور لوگ ہیں. میاں صاحب میری بات سنیں, 1000 سال مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے. 30 سال خلافت کا نظام رہا ہے. 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت کی ہے. تو یہ 1040 سالہ حکومت میں ہمارے حکمران, مسلمان حکمران انگریز کے قانون پر چلتے رہے یا قرآن کے قانون پر؟ قرآن کے قانون پر چلتے رہے اور مشرق اور مغرب میں ان کی حکومت تھی. وہی نظام ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہے, لیکن اس کے لیے دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا اسلام آباد استنبول سے بھی آگے جائے اور پیرس سے بھی آگے جائے. میں ایک جدید ترقی یافتہ اسلام آباد دیکھنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اسلام آباد کے لوگوں, اب آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک طرف سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر اور دوسرے طرف ایک خوبصورت کلین اور گرین پاکستان کا نمبردار جماعت اسلامی آپ کے خدمت میں موجود ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بس لوگوں اٹھو اور اپنے کرسیوں پہ کھڑے ہو کر میرے ساتھ ایک اسلامی پاکستان کے لیے, ایک خوشحال پاکستان کے لیے, ایک کلین پاکستان کے لیے, ایک کرپشن فری پاکستان کے لیے, ایک گرین پاکستان کے لیے اور ایک جدید ترقی یافتہ ڈیجیٹل اور ہر موجودہ زمانے کے ضروری صلاحیتوں سے لیس اسلام آباد کے لیے اپنا ووٹ ترازو کو دے, اپنا ووٹ ترازو کو دے. ترازو آپ کا ہے, ترازو غریب عوام کا ہے, ترازو دیانتداروں کا ہے, ترازو عاشقان مصطفیٰ کا ہے, ترازو غلامان مصطفیٰ کا ہے, ترازو اس ملک کے ہر مظلوم پاکستانی کا ہے. زندہ باد اسلام,
زندہ باد پاکستان، پائندہ باد اسلام آباد کے بھائی اور بہنیں، نوجوان، بچے اور بچیاں، میرے